السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہیں آپ سب کے؟ امید کر رہا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ فاروق قریشی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ تو اگر آپ نے ہمارا یہ پیج فالو نہیں کیا اور تو اسے فالو ضرور کر لیجئے، تاکہ ہر جو ویڈیو ہے وہ آپ کو ٹائم پہ ملے اور آپ کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے پیڈاگوجی کی اور پیڈاگوجی کی جو تیاری ہے وہ ہوتی رہے اور اس میں اضافہ ہوتا رہے۔ تو چلتے ہیں جی آج کی کوئز کی طرف اور ایکسپلینیشن کی طرف۔ 2 امپارٹنٹ ٹیچنگ اسٹریٹجیز۔ تو یہ جو کوئز ہے 2 انتہائی اہم ٹیچنگ اسٹریٹجیز کے بارے میں ہے، اور یہ جنرل سا ٹاپک ہے، یعنی عمومی قسم کا، کہ 2 اہم ٹیچنگ اسٹریٹجیز۔ تو ہم ابھی چلتے ہیں کوئز کی طرف۔ 15 سوالات ہوں گے اس میں۔ تو وہ 2 ٹیچنگ اسٹریٹجیز کون سی ہیں؟ ان میں سے ایک ٹیچنگ اسٹریٹجی ہے ایکسپوزیٹری ٹیچنگ اسٹریٹجی۔ ایکسپوزیٹری، جیسا کہ یہاں پہ لکھا ہے ایکسپوزیٹری۔ یہ جو لفظ ایکسپوزیٹری ہے یہ ایکسپوز سے نکلا ہے۔ ایکسپوز، بچوں کو ایکسپوز کرنا، ان کے سامنے واہ کرنا، ان کے سامنے نمایاں کرنا۔ کیا چیز؟ انفارمیشن۔ یہ روایتی طریقہ ہے۔ جو ایکسپوزیٹری ٹیچنگ اسٹریٹجی ہے یہ ایک روایتی قسم کا طریقہ ہے جس میں بچوں کو ڈائریکٹ انفارمیشن دی جاتی ہے، سبق سے متعلق سبق پڑھایا جاتا ہے اور بس انفارمیشن بچوں تک پہنچانا مقصود ہوتا ہے۔ اسے ہم کہتے ہیں ایکسپوزیٹری ٹیچنگ یا ایکسپوزیٹری ٹیچنگ اسٹریٹجی۔ ٹھیک ہے جی۔ جبکہ جو دوسری اسٹریٹجی ہوگی وہ ہوگی انیبلنگ اسٹریٹجی۔ تو انیبلنگ اسٹریٹجی جو ہے وہ کون سی ہے؟ انیبلنگ اسٹریٹجی، انیبلنگ لفظ نکلا ہے انیبل سے، یعنی بچوں کو انیبل کرنا، بچوں کو قابل بنانا، بچوں کو ایکٹیو کرنا، بچوں کو آگے لانا، بچوں کو سامنے کرنا، بچوں کو اپنی لرننگ کا ذمہ دار خود بنانا، بچوں کو انیبل کرنا تاکہ وہ جو ہے خود لرننگ کا ٹاسک پرفارم کر سکیں، خود سیکھ سکیں، ایک دوسرے سے سیکھ سکیں، ایکٹیویٹیز کر کے سیکھ سکیں، پروجیکٹ کر کے سیکھ سکیں، ڈسکشن کر کے سیکھ سکیں۔ تو یہ 2 اسٹریٹجیز ہیں، ایکسپوزیٹری اسٹریٹجی۔ اچھا آپ اگر غور کریں تو میرے کل کے لیکچر اگر آپ نے سنا تو ایکسپوزیٹری اسٹریٹجی بیسیکلی ایک ٹیچر سینٹرڈ اسٹریٹجی ہے، ٹیچر سینٹرڈ، جس میں ٹیچر کا مرکزی کردار ہوتا ہے، ٹیچر ایکٹیو ہوتا ہے، بچہ پیسیو ہوتا ہے۔ ٹیچر ایکٹیو ہو کے پڑھاتا ہے، نالج ٹرانسمٹ کرتا ہے، نالج کا تبادلہ کرتا ہے، بچوں تک سبق کے متعلق انفارمیشن پرووائڈ کرتا ہے۔ جبکہ جو انیبلنگ اسٹریٹجی ہے، انیبلنگ اسٹریٹجی وہ کیا ہے؟ وہ اسٹوڈنٹ سینٹرڈ اسٹریٹجی کا دوسرا نام ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اسٹوڈنٹ سینٹرڈ اسٹریٹجی میں بچوں کو اہمیت حاصل ہوتی ہے، بچوں کو ایکٹیو کیا جاتا ہے، بچوں کو انیبل کیا جاتا ہے، بچے فور فرنٹ پہ ہوتے ہیں، بچے آگے ہوتے ہیں، بچے مرکزی کردار ادا کرتے ہیں، بچے اپنی لرننگ کے خود ذمہ دار ہوتے ہیں۔ ٹیچر وہاں پہ ایز اے فیسیلیٹیٹر، ایز اے سہولت کار، ایز اے گائیڈ، ایز اے رہنما موجود ہوتا ہے۔ تو 2 طرح کی اہم ٹیچنگ اسٹریٹجیز، ایکسپوزیٹری ٹیچنگ اور دوسرا انیبلنگ اسٹریٹجی۔ تو دیکھیں یہ وہی چیزیں ہیں جو اس سے پہلے ہم اسٹوڈنٹ سینٹرڈ اور ٹیچر سینٹرڈ میں دیکھ چکے ہیں، لیکن دیکھیں نا، آپ کو ہر چیز کا نام، ہر چیز کی ٹرمینالوجی پتہ ہونی چاہیے، کسی بھی طریقے سے کوشچن آ سکتا ہے۔ تو ایکسپوزیٹری ٹیچنگ از کریکٹرائزڈ بائی، اچھا ایکسپوزیٹری ٹیچنگ میں کس قسم کی پڑھائی یا کس قسم کا طریقہ استعمال کیا جاتا ہے؟ تو میں نے بتایا نا کہ یہ ایکسپوزیٹری ٹیچنگ یہ روایتی طریقہ ہے جس میں ایک ٹیچر آتا ہے، کھڑا ہوتا ہے اور بچوں کے سامنے ٹاپک کے متعلق معلومات، انفارمیشن
کھولتا چلا جاتا ہے، ایکسپوز کرتا چلا جاتا ہے اور بچوں کو نئی انفارمیشن سے متعارف کرواتا ہے۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ معلومات کی ترسیل، بچوں تک معلومات کو پہنچانا، بس یہ مقصد ہوتا ہے ایکسپوزیٹری ٹیچنگ کا۔ تو اس میں کیا پروجیکٹ ہوتے ہیں، کیا انکوائری ہوتی ہے، کیا اسٹوڈنٹ اس میں کوئی خود کر نہیں، اس میں ڈائریکٹ انسٹرکشن، معلومات کا ڈائریکٹ تبادلہ، ہدایات کا ڈائریکٹ تبادلہ، ٹیچر آ کے بچوں تک ڈائریکٹ بات کر کے یا لکھ کے یا کسی اور طریقے سے معلومات بچوں تک پہنچاتا ہے لیکچر کی فارم میں۔ لیکچر جو ہے وہ ایک ایکسپوزیٹری ٹیچنگ اسٹریٹجی ہے۔ تو ایکسپوزیٹری ٹیچنگ اسٹریٹجی اپنی نیچر میں ایک ٹیچر سینٹرڈ اسٹریٹجی ہوتی ہے۔ تو امید کرتا ہوں یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو چلتے ہیں، انیبلنگ ٹیچنگ ایمز ٹو پروموٹ۔ اچھا، انیبلنگ ٹیچنگ، انیبل کرنا، بچوں کو انیبل کرنا، بچوں کو ایکٹیویٹ کر دینا، بچوں کو ایکٹیو بنانا، بچے اپنی لرننگ کے خود ذمہ دار ہوں۔ تو انیبلنگ ٹیچنگ اسٹریٹجی جیسے میں نے بتایا، اس میں کیا مقصد ہے اس کا؟ ٹھیک ہے جی، تو اس کا مقصد ہے اسٹوڈنٹ اٹانومی اینڈ کانفیڈنس، اسٹوڈنٹ کو اٹانومی دینا، اسٹوڈنٹ کو کل اختیار دینا، اسٹوڈنٹ کو اپنی لرننگ کا خود ذمہ دار بنا دینا اور بچوں میں کانفیڈنس پیدا کرنا۔ جی ہاں، اور پھر آگے چلتے ہیں، انیبلنگ ٹیچنگ فوکسز آن، وہی بات، انیبلنگ ٹیچنگ کا فوکس کس چیز پہ ہے؟ کیا لیکچر ٹو کنوے انفارمیشن؟ نہیں، کس چیز پہ ہے بتائیے؟ گائیڈنگ اینڈ امپاورنگ اسٹوڈنٹ، بھائی اسٹوڈنٹ کو انیبل کرنا ہے تو اسے گائیڈ کریں، اس کی رہنمائی کریں، اس کے اوپر ڈکٹیٹر بن کے کھڑا نہیں ہونا، بلکہ بچے کو گائیڈ کرنا ہے اور بچے کو امپاور کرنا ہے، بچے کو حوصلہ دینا ہے، کانفیڈنس دینا ہے، بچے کو اس قابل بنانا ہے کہ وہ خود سیکھنے کی صلاحیت پیدا کرے۔ دیکھیں جی، جب بچے کو آپ اس قابل بنا دیں گے تو وہ ایک لائف لانگ لرنر بنے گا، یعنی ساری زندگی پھر اس کے سیکھنے کا عمل چلتا رہے گا۔ ہمارا دیکھیں نا، ہمارا سیکھنے کا عمل بس چند سالوں کا ہوتا ہے، اسکول کالج کی حد تک، اس کے بعد ہمارا سیکھنے کا عمل کیوں رک جاتا ہے؟ کیونکہ ہمیں انیبل نہیں کیا گیا، ہمیں اپنی جو ہے وہ ٹیچنگ، اپنی لرننگ کا ذمہ دار نہیں بنایا گیا، جس کی وجہ سے ہم باقی زندگی میں اسکول کالج کے بعد سیکھنے کو ترجیح نہیں دیتے، پڑھنے کو ترجیح نہیں دیتے۔ تو چلتے ہیں آگے، ایکسپوزیٹری ٹیچنگ از موسٹ افیکٹو وین، بھائی یہ جو ایکسپوزیٹری جو ٹیچنگ ہے یہ کب افیکٹو ہوتی ہے؟ یعنی اس میں افیکٹونیس، اس میں یعنی کب اس کا فائدہ ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے جی، تو اس کا فائدہ اس وقت ہو سکتا ہے یعنی جب کلیئر ایکسپلینیشنز آر پرووائڈڈ۔ ٹھیک ہے، میں نے بتایا نا کہ ایکسپوزیٹری ٹیچنگ کیا ہے، ایک ٹیچر آتا ہے، وہ لیکچر کی صورت میں بچوں کے سامنے معلومات کھولتا چلا جاتا ہے، معلومات ٹاپک سمجھاتا چلا جاتا ہے۔ تو بھائی جتنا وضاحت ہوگی، جتنی زیادہ وضاحت اچھی ہوگی، جیسے میں اس وقت ایکسپوزیٹری ٹیچنگ کر رہا ہوں، دیکھیں یہ جو لیکچر ہے یہ ایکسپوزیٹری ٹیچنگ ہے، میں آپ کے سامنے نئی معلومات کھولتا جا رہا ہوں، میں آپ کے سامنے نئی معلومات پیش کرتا جا رہا ہوں۔ تو اگر میری وضاحت اچھی ہوگی، میں اچھے طریقے سے ایکسپلین کروں گا، اچھی زبان استعمال کروں گا، آسان ترین الفاظ استعمال کروں گا تو آپ کو سمجھ آئے گی، ورنہ تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، تو فائدہ ہی نہیں ہوا۔ فائدہ کب ہوگا؟ جب آپ کو سمجھ آئے، اور سمجھ آئے گی کلیئر ایکسپلینیشن سے۔ چلتے ہیں، which teaching strategy focuses on fostering student self-reliance and problem solving skill؟ تو بچے میں کون سی اسٹریٹجی ہے جو بچے کو خود پر اعتماد کرنا سکھاتی ہے، خود پہ بھروسہ کرنا سکھاتی ہے، سیلف ریلائنس سکھاتی ہے؟ سیلف ریلائنس یہی ہے نا، اپنے آپ پہ اعتماد کرنا، اپنے آپ پہ ڈپینڈ کرنا سکھاتی ہے، اور پرابلم سالونگ سکھاتی، تو وہ انیبلنگ ہے، انیبلنگ ٹیچنگ اسٹریٹجی۔ باقی جو ہے نا یہ لیکچر بیسڈ، ڈرل اینڈ پریکٹس، ڈائریکٹ انسٹرکشن، یہ کیا ہے؟ یہ ایکسپوزیٹری ٹیچنگ اسٹریٹجیز ہیں۔ ایکسپوزیٹری ٹیچنگ از کامنلی ایسوسیٹڈ ود، تو جو ایکسپوزیٹری ٹیچنگ ہے اس کو کس سے جوڑا جاتا ہے؟ اسے کس سے جوڑا جاتا ہے؟ پرووائڈنگ ڈائریکٹ انسٹرکشن، ڈائریکٹ انسٹرکشن یعنی ٹیچر ڈائریکٹ بل جسے کہتے ہیں نا بلا واسطہ
بچوں تک انفارمیشن پہنچاتا ہے، ٹھیک ہے جی. کوئی اور دوسرا میڈیم، کوئی اور دوسرا طریقہ استعمال نہیں کرتا، بس آتا ہے، بولتا ہے، بتاتا ہے اور چلا جاتا ہے. What role does student participation typically play in expository teaching؟ تو یہ جو ایکسپوزیٹری ٹیچنگ ہے اس میں اسٹوڈنٹ کی پارٹیسپیشن جو ہے وہ کس طرح کی ہوتی ہے. تو اسٹوڈنٹ ریسیو انفارمیشن پیسیولی، اس میں اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ ایکٹیو نہیں ہوتے، اسٹوڈنٹ کولیبوریٹ نہیں کرتے، اسٹوڈنٹ سوال نہیں پوچھتے، اسٹوڈنٹ خود نہیں سیکھتے، بلکہ اسٹوڈنٹ پیچھے رہ کے، پس منظر میں رہ کے، پیسیو رہ کے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. The main focus of enabling teaching is on the main focus of enabling teaching is on. تو enabling teaching کا جو مین فوکس ہے وہ کیا، ایک ہی سوال ڈفرینٹ طریقے سے آئے گا اور اس کی ڈفرینٹ جواب ہو سکتے ہیں، لیکن دیکھیں کنسیپٹ سیم ہوگا نا. مین فوکس آف enabling teaching از on. enabling teaching کا مین فوکس کس چیز پہ ہے؟ کیا کلاس روم کے ڈسپلن پہ؟ یا نہیں، کلاس روم کے ڈسپلن پہ زیادہ فوکس ہوتا ہے ایکسپوزیٹری کا. جہاں ٹیچر کا کنٹرول ہوتا ہے وہاں کلاس روم ڈسپلن جو ہے دیکھا جاتا ہے. انیبلنگ اسٹریٹجی میں تو بچوں کو آزادی دی جاتی ہے، بچوں کو انیبل کیا جاتا ہے، بچوں کو قابل بنایا جاتا ہے، بچوں کو امپاور کیا جاتا ہے کہ وہ خود سیکھیں، خود ایکٹیویٹیز کریں، خود پروجیکٹ کریں، خود نئی نئی کام کریں، خود نئی چیزیں بنائیں. بہت اچھی ٹیچنگ اسٹریٹجی ہے انیبلنگ ٹیچنگ. تو ایکسپوزیٹری ٹیچنگ از موسٹ سوٹیبل فار. یہ جو ایکسپوزیٹری ٹیچنگ ہے یہ کس طرح، یعنی کہ یہ زیادہ بہتر ہے، موسٹ سوٹیبل، تو کس کے لیے سوٹیبل ہے؟ ٹھیک ہے جی. تو اس میں کنویئنگ فیکچوئل انفارمیشن، جب آپ فیکچوئل انفارمیشن، حقائق پر مبنی معلومات کا بتانا چاہتے ہیں. جیسے میں آپ کو اگر یہاں بیٹھ کے پاکستان کے صوبوں کے متعلق بتانا شروع کر دوں، یا پاکستان کی ہسٹری کے متعلق بتانا شروع کر دوں، یا کشمیر کی ہسٹری کے متعلق پڑھانا چاہتا ہوں، تو یہ جو اس طرح کے فیکچوئل مضمون ہوتے ہیں، جو حقائق پر مبنی مضمون ہوتے ہیں، حقائق پر مبنی جو ٹاپکس ہوتے ہیں، جن میں کچھ ایکٹیویٹیز نہیں ہو سکتی، زیادہ کچھ انوویٹو کام نہیں ہو سکتا، بس انفارمیشن کنوے کرنی ہو، تو ایسے موضوعات کے لیے بہت بہتر ہے. ٹھیک ہے، مطالعہ پاکستان پڑھانے کے لیے ایکسپوزیٹری ٹیچنگ اچھی ہے، ٹھیک ہے، کام کر جاتی ہے. سائنس پڑھانے کے لیے اچھی نہیں ہے، سائنس کے لیے زیادہ اچھی ہے ڈیمونسٹریشن وغیرہ، پروجیکٹ پہ میتھڈ وغیرہ. پھر واٹ انسٹرکشنل میتھڈ ڈز ایکسپوزیٹری ٹیچنگ پرائمریلی ریلائی آن. تو ایکسپوزیٹری ٹیچنگ میں کون سا ہوتا ہے جی؟ ڈائریکٹ انسٹرکشن. میں پہلے بھی بتایا آپ کو، ڈائریکٹ انسٹرکشن دی جاتی ہے بچوں کو. واٹ از پرائمری گول آف ایکسپوزیٹری ٹیچنگ؟ ایکسپوزیٹری ٹیچنگ کا پرائمری گول کیا ہے؟ ٹھیک ہے، ڈیلیورنگ انفارمیشن، وہی بات، بچوں تک انفارمیشن ڈیلیور کرنا بس. آگے جی، وچ ٹیچنگ اسٹریٹجی فوکسز آن ڈیلیورنگ کنٹینٹ ان اسٹرکچرڈ اینڈ آرگنائزڈ مینر. وہ کون سی ٹیچنگ اسٹریٹجی ہے جس میں مربوط طریقے سے بچوں تک کنٹینٹ کو پہنچایا جاتا ہے، منظم اور مضبوط طریقے سے مٹیریل کو، کنٹینٹ کو، انفارمیشن کو پہنچایا جاتا ہے، وہ ایکسپوزیٹری ہے. اچھا، ان ایکسپوزیٹری ٹیچنگ دا ٹیچر ٹپیکلی، ایکسپوزیٹری میں ٹیچر کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، پریزنٹس انفارمیشن، وہی بات، انفارمیشن پریزنٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، انفارمیشن بچوں تک پہنچاتا ہے. واٹ ڈسٹنگوشز انیبلنگ ٹیچنگ فرام ٹریڈیشنل میتھڈ. انیبلنگ کو ٹریڈیشنل روایتی طریقے سے کون سی بات الگ کرتی ہے؟ انیبلنگ کو، ٹھیک ہے، انکریجمنٹ آف اسٹوڈنٹ انیشیٹو. انیبلنگ ٹیچنگ اسٹریٹجی میں بچوں کو خود انیشیٹو لینے کی اجازت ہوتی ہے، خود قدم اٹھانے کی اجازت ہوتی ہے، خود لرننگ کرنے کی اجازت ہوتی ہے. تو آخری سوال، واٹ از پرائمری آبجیکٹیو آف دی انیبلنگ ٹیچنگ اسٹریٹجی. یہ جو انیبلنگ ٹیچنگ اسٹریٹجی ہے اس کا پرائمری آبجیکٹیو، اولین مقصد کیا ہے؟ ٹھیک ہے، انیبلنگ کا، ٹھیک ہے جی. تو اس کا سب سے اہم مقصد کیا ہے؟ بچوں کو فوسٹرنگ انڈیپینڈنٹ لرننگ،
بچے خود مختار ہو کر سیکھ سکیں، ٹیچر کے زیر اثر نہ رہیں، ٹیچر کے اثر سے نکل کر بھی سیکھیں، خود ایکٹیویٹیز کر کے سیکھیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ کوئز بھی آج بہتر رہا ہوگا، آسان رہا ہوگا۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیں۔ آپ کا فیڈ بیک میرے لیے بہت ہی اہم ہے۔ بہت شکریہ۔